جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مولانا عبد الرحمن جامی صاحب، یہ تو بہت لمبی گفتگو ہے، لیکن میں کر دیتا ہوں اس کا جو بھی اس وقت میرے ذہن میں ہے وہ اس لیے کر رہا ہوں کہ ان کی پشتو جو ہے وہ قندھار کی ہے، شاید دیگر ساتھیوں کے لیے بھی سمجھنا، شاید پٹھانوں کے لیے بھی مشکل ہو۔ کہہ یہ رہے ہیں کہ مجھے کئی دنوں سے مسلسل جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ رہے ہیں، یہاں تک کہ اس وقت مجھے سونے تک نہیں دیتے وہ، اور ہر وقت یہی آ کر خواب میں بتاتے ہیں کہ امت کو تقوی اور پرہیزگاری کی طرف لانے کی فکر کریں اور میرا پیغام پہنچائیں کہ آپ جو ہے پرہیزگاری کو اختیار کریں اور انفرادی خواہشات کو ترک کر کے اجتماعی مفادات کی طرف آئیں۔ انفرادی مفادات کو ترک کریں، اجتماعی مفادات کو دیکھیں اور فیصلے وہ انصاف کے ساتھ کریں۔ ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ جو کفار ہیں ان کے ساتھ معاہدے اس طرح کریں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیے تھے، اور ان سے کبھی کسی خیر کی توقع نہ رکھیں، یہ تمہارے کھلے دشمن ہیں، اور ان کے ساتھ جو مذاکرات ہوں تو دو ٹوک بات کریں اور کھری بات کریں، اس لیے کہ وہ تمہیں تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں، ان کی جتنی بھی چالیں ہیں وہ تباہ ہو جائیں گی اگر آپ لوگوں نے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہوئے اپنے رب کو دیکھتے ہوئے فیصلے کیے اور ان کے مفادات کو آپ نے ٹھوکر ماری، یعنی کہ ان سے بجائے کسی مفاد کو وابستہ کرنے کے تمام کے تمام مفادات اپنے رب سے وابستہ کریں۔ اور بیچارے رو رو کر یہ بتا رہے تھے کہ مستقل، اور یہ بار بار بتا رہے تھے کہ مستقل مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کر یہی بتا رہے ہیں، اور بہت سخت پریشان ہیں وہ، اور بتا رہے ہیں کہ پوری امت جو ہے اس وقت گناہوں میں گھری ہوئی ہے، تو کسی طریقے سے آپ میرا پیغام لوگوں تک پہنچائیں کہ تقوی اختیار کریں۔ صاحب اقتدار جو لوگ ہیں ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ سب کو میں جانتا ہوں، میں ان کی شخصیتوں سے واقف ہوں، اور دو مرتبہ نام لیا ہے ملا برادر اخند کا، میرا خیال ہے کہ ان کے اوپر شاید ذمہ داریاں بڑی ہیں، اور شاید گفتگو اور ٹیبل ٹاک میں شاید اختیارات ان کے پاس ہیں، اس لیے ان کو بار بار مخاطب کیا ہے ملا محمد حسن اخند نے، اور یہ کہا ہے کہ ان سے میں خصوصی طور پر یہ کہتا ہوں کہ آپ جو ہے کسی بھی فائدے کو کفار سے مربوط نہ رکھیں، بلکہ یہ شروع سے ہی نیت رکھیں کہ ہمارے مفادات تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کے ہی مزاج کے مطابق فیصلہ کرنے میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کو مد نظر رکھ کر جو ہے کفار کے ساتھ مخاطب ہونے میں ہے۔ اگر ہم کفار کے ساتھ مخاطب ہوں اور اس طرح مخاطب ہوں کہ ہم ان سے کچھ مفادات لے سکیں اور نرمی اور یہ چیزیں اختیار کریں، تو اس میں ہمارا نقصان ہے، فقط اپنے رب کی طرف۔ تو زیادہ تر ان کا فوکس اسی پر تھا کہ تقوی اختیار کیا جائے، اور خصوصاً صاحب اقتدار جو لوگ ہیں ان سے کہا گیا ہے کہ آپ نے فیصلے جو ہے انصاف کے ساتھ کرنے ہیں۔ یہ جو امت ہے، خصوصاً جو افغان قوم ہے، یہ مسلسل امتحانات میں ہے، اور کہہ رہے تھے کہ میں ظاہر شاہ ایک بادشاہ گزرا تھا، اس دور سے لے کر اب تک مسلسل جو ہے امتحانات ہی میں اپنے آپ کو اور اپنے ملک کے لوگوں کو امتحانات میں گھرا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ تو کتنے لوگ آئے، کتنے کتنے ناموں سے آئے، اور سب کے انجام کو آپ نے دیکھ لیا، اور سب جو ہے کفار کی سن کر ناکام ہوئے، تو ہمیں بھی وہی، اگر ہم اسی روش پر چلیں گے تو ہمیں بھی ناکامی ہوگی۔ ابھی ایک امتحان جو کہ بہت بڑا تھا وہ ٹل گیا، یعنی کہ ہم نے اپنے دشمن کے ساتھ جو ہے لڑے اور اس میں خون بہایا، تو یہ ایک امتحان تھا وہ ٹل گیا۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اس امتحان میں جو کہ اب اس وقت ہمیں درپیش ہے تھوڑا بہت، تو یہ امتحان بھی ٹل جائے گا اور ہم سرخرو ہو جائیں گے اگر ہم نے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بات رکھی اور لوگوں سے ہم نے کچھ نہیں مانگا۔ یعنی دنیا کی طرف نہ دیکھیں کہ دنیا آپ کو دے گی، بلکہ آپ اللہ کی طرف دیکھیں، وہی آپ کو دے گا۔ میرا خیال ہے کہ بس یہی باتیں تھی، شاید کوئی اور نہیں تھی۔